الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ولادت باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے جنتی جن حصوں سے پیدا کیا اس کا بیان شروع ہے، جس میں گزشتہ مجلس کے اندر 3 جنتی نہروں کا ذکر معین، سلسبیل اور رحیق، اس کا ذکر کیا تھا کہ ان 3 نہروں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، تھوک مبارک اور پسینہ مبارک پروردگار نے پیدا فرمایا۔ احادیث سے مبارکہ کے اندر یہ بات دیکھنے اور پڑھنے میں آتی ہے کہ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عامر ابن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عامر ابن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے کپڑوں پر پھینکا، دعا کی غرض سے، محبت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب یہ آئے تو اس وقت آپ نے یہ کیا، ان کا محبت جوش مارنے لگا اور انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ جو جنتی حصہ زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے یہ اوپر کا اوپر ہی رہ جائے۔ اس کپڑے کو منہ کی طرف کر کے انہوں نے چوس لیا، کھینچ لیا اور اپنے جسم میں داخل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ قریظ کو دیکھو، یہ قریظ اب تو سب کو پانی پلانے والا ہے۔ یہ الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تو عامر ابن قریظ کی طبیعت میں، ذات میں، فطرت میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ جہاں کہیں بھی وہ جاتے اور جس زمین میں کدال مارتے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یمن کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا، اس پانی کے چشمے کا نام زعاق تھا۔ وہ پانی کا چشمہ پورے یمن کے اندر ایسا مشہور تھا کہ جو کوئی اس پانی کو پیے گا وہ زندہ نہیں بچے گا، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ جو کوئی پانی اس میں پی لیتا وہ کچھ ہی لمحوں میں یا گھنٹوں میں وہ مر جاتا، زندہ نہیں رہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ایک پیالی میں ڈال دیا اور صحابہ سے کہا یہ جا کر کے اس چشمے میں، نہر میں، اس چشمے کے تالاب میں اس کو ڈال دو۔ اور وہ آپ کا لعاب دہن تھوک مبارک جب ڈال دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پانی اس کا زہریلا اثر، اس کا کڑوا پن ختم ہو گیا۔ اب جس نے بھی پیا بس اس کو صرف زندگی نہیں، بہترین زندگی مل گئی۔ صرف اس موت کا اثر اتنا ہی رہا کہ اس پانی پینے والے آدمی کو کچھ دنوں کے لیے بخار آ جاتا، لیکن زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ محترم حاضرین، کتنے واقعات بتا دیے جائیں، عشاقوں کے لیے، محبت کرنے والے عاشقوں کے لیے ایک اشارہ، ایک نظر اور ایک بات اور ایک مثال کافی ہے۔ یہاں تو سمندر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور جن کو عمل کرنا نہیں ہے تو ان کو سارا کے سارا ذخیرہ پلا بھی دیا جائے تو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم آپ کے لعاب دہن ہی کے صدقے ہم تماموں کو عشق محبت کے ساتھ آپ کی غلامی اور تابعداری نصیب فرمائے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مشہور واقعہ بارہا آپ نے مجھ سے بھی سنا ہے اور کئی میرے بڑے اکابر اور علماء سے سنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے چلے گئے تو اس غار کے اندر آپ 3 دن تک قیام فرما گئے۔ اب قیام کے لیے جب ٹھہرے آپ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے باہر بٹھا دیا، اندر خود چلے گئے۔ بہت دھول تھی، کئی عرصے سے شاید کوئی وہاں ٹھہرا نہیں تھا، تو آپ نے اپنا قمیض نکال کر یا اپنے کندھے پر کی شال سے پورا کمرہ اور وہ غار صاف کر دی۔ اب دیکھا تو کئی جگہ پر سوراخ ہیں۔ آپ کو خیال ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی یہاں جانور ضرور ہوتا ہو۔ اب اتنے سارے سوراخوں کو میں کیسے بند کروں، اور آقا کو باہر بٹھایا گیا ہوں۔ ابو جہل کے کارند گھوم رہے ہیں، اپنے شال ہی کو پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے کر کے ایک ایک سوراخ کے اندر بھر دیا، ایک باقی رہا۔ آپ نے، ابو بکر صدیق نے یہ کیا، جہاں سوراخ تھا اس کے قریب بیٹھ گئے اور یہ خیال کیا کہ آقا کو میں اپنے پہلو میں لٹاؤں گا
اور ایک میرا ٹانگ اوپر کر کے ایڑی سے میں اس سوراخ کو بند کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھکے ہوئے ہیں، بیٹھ جائیے، سو جائیے، آرام کیجئے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے اور دو زانو کا ایک زانو تکیے کی طرح آپ نے نرم کر دیا، اس پر اپنا کرتا ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر کے سو گئے۔ ایک عاشق عارف باللہ نے کیا خوب اس کا نمونہ کھینچا ہے، کہنے لگے صدیق کے ران کے اوپر، صدیق کے پہلو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے رحل کے اندر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، آپ نے اپنی ٹانگ اس سوراخ پر کر دی۔ کچھ ہی دیر کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں بے چینی ہو گئی، رنگ بدلنے لگا اور محسوس ہونے لگا وہ جانور ادھر ادھر ہو کر کے میری ایڑیوں کو ڈس رہا ہے، اور اس جانور نے جو سانپ کی شکل میں تھا، اس نے ایک ڈنک مارا، دو ڈنک مارے، اور تیسرے مرتبہ غصے سے زوردار مارا تو یہ زہر بدن میں پھیلنے لگا۔ صدیق کا رنگ ایسا بدل گیا، تاب نہیں لائے، اور صدیق کے آنکھ کا آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر آنسو گر گیا، آپ نے آنکھیں کھولی اور دیکھا تو صدیق بڑی بے چینی میں ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم اپنا پیر نیچے کرو۔ جیسے ہی پیر نیچے کیا، وہ سانپ باہر نکل کے آ گیا اور کھڑا ہو گیا سیدھا۔ آقا نے فرمایا من انت؟ سانپ نے جواب دیا انا حواری عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کون ہو تم؟ میں عیسیٰ کا صحابی ہوں، خادم ہوں، مرید ہوں، حواری ہوں۔ کیوں بیٹھے یہاں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں جب عیسیٰ نے ہماری مجلس میں پیغام دیا میرے بعد ایک ہی نبی آئیں گے کئی عرصے کے بعد، اور وہ آخری نبی ہوں گے، اور سب نبیوں کے بھی نبی ہوں گے اور میرے بھی نبی ہوں گے، ضرور تم سے ہو سکے تو ان کا دیدار کرنا۔ میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ آپ کو دیکھے بغیر میں چین نہیں لوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سن رکھا تھا توریت کے کتابوں کے اندر عیسیٰ سے کہ آپ اس غار میں 3 دن ٹھہریں گے، اچھی جگہ ہے۔ میں نے اتنے سوراخ ڈال کر کے 600 برس سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور بس ادھر سے ادھر سے دیکھ کر سیراب ہو جاؤں گا۔ مجبور ہو کر کے آپ کے خادم کو میں نے ڈسا ہے تاکہ دیکھ ہی لوں اور معافی مانگ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری حاجت پوری ہو گئی، اب چلا جا۔ وہ سانپ چلا گیا۔ صدیق کے پیر کو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں لیا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ اللہ کی قسم، مجال ہے موت کی یا مجال ہے کسی زہر کی جو آپ کے لعاب دہن کو ہٹا کر کے کسی پر حملہ کرے؟ بس سارا کے سارا زہر صدیق کے ایڑی میں جمع ہو گیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے آخری موت کے وقت وہ سارا زہر پھیل گیا اور اس وقت میری موت ہو گئی۔
لیکن اتنے عرصے تک اس زہر نے کام نہیں کیا، بلکہ مجھے ایڈی